حسین کا سپاہی بڑی جوانمردی سے لڑتا رہا اور دشمنوں کو واصل جہنم کرتا رہا اور پھر کئی دشمنوں کو قتل کر کے شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لشکر یزید جلد از جلد اس جنگ کو ختم کر دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ لوگ بڑھ بڑھ کر شدید حملے کر رہے تھے۔ ان کے لیے یہ خیال بھی افسوس کا باعث بنا ہوا تھا کہ ہماری تعداد اس قدر زیادہ ہونے کے باوجود ان چند لوگوں پر ہم فتح یاب کیوں نہیں ہو رہے۔ اب انہوں نے پھر چاروں سمت سے زبردست حملہ کر دیا۔ امام علی مقام کے ساتھیوں نے اپنے گھوڑے چھوڑ دیے اور پیدل ہو گئے۔ انتہائی زبردست مارکا تھا۔ امام علی مقام کے کئی ساتھی اس حملے میں کام آ چکے تھے، تاہم یزیدیوں کا حملہ پسپا کر دیا گیا تھا۔ اس مارکے میں جناب حبیب بن مظاہر، عمر بن خالد، سعد مولا و جبار بن حارث اور مجمع بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اب جنگ انتہائی شدید دور میں داخل ہو چکی ہے۔ امام علی مقام کے بیشتر ساتھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جن میں پسران عقیل اور حضرت مسلم بن عقیل کے دو صاحبزادے بھی شامل ہیں۔ دوپہر بھی قریب آتی جا رہی ہے اور جنگ بھی شدید ہوتی جا رہی ہے۔ میدان کربلا میں ہر طرف خون ہی خون دکھائی دے رہا ہے۔ جنگ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ دونوں جانب سے ایک ایک دو نوجوان میدان میں آتے ہیں اور تلوار کے جوہر دکھاتے ہیں، مگر حسین ابن علی کے بہادروں کا رنگ جمع مردی کچھ اور ہی ہے۔ ان میں سے جو بھی جاتا ہے وہ کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اس وقت شہید ہوتا ہے جب اسے فوج کے کئی دستے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ بصورت دیگر اکیلے کے سامنے جو بھی آتا وہ ضرور قتل ہو جاتا۔ یزیدی فوج کے دائیں بازو کے سپہ سالار عمر بن الحجاج نے یزیدیوں کو زیادہ قتل ہوتے دیکھا تو زور زور سے چلانے لگا، احمقو، پہلے یہ تو اندازہ کر لو کہ تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو۔ یہ ابن حیدر کے ساتھی ہیں اور جان پر کھیلے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے ان کے مقابلے پر نہ جاؤ، سب کے سب قتل ہو جاؤ گے۔ ایک کے مقابلے میں ایک مت جاؤ اور اکٹھے ہو کر بھرپور حملہ کر دو۔ یہ مٹھی بھر افراد ہیں، تم تو ان کو پتھروں سے بھی مار سکتے ہو۔ ابن سعد نے بھی اس کی رائے کو پسند کیا اور ایک کے مقابلے میں ایک جانے سے منع کر دیا اور اجتماعی حملے کا حکم دے دیا۔ دشمن نے اگرچہ پوری قوت سے حملہ کیا تھا، مگر حسینی جوانوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ یزیدیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ حسین ابن علی کے گنتی کے چند سپاہی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح چٹان بن کر سامنے کھڑے تھے اور بھرپور حملہ کر دینے کے باوجود لشکر یزید کو پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ دشمن کی فوج پیچھے ہٹی تو ان کے مقتولین کے ساتھ ایک حسینی جوان اور نامور بہادر حضرت مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاک و خون میں تڑپ رہے تھے۔ حسین ابن علی ان کے پاس پہنچے، چند سانسیں ابھی باقی تھیں۔ آپ نے پرحسرت نگاہوں سے دیکھا اور ٹھنڈی آ بھر کر فرمایا، میرے رفیق و ہمدم، اللہ تجھ پر انوار رحمت کی بارش کرے، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اب دشمن کا بایاں بازو حرکت میں آیا۔ دشمنوں کا مقابلہ اب جناب زہیر بن قیون رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا۔ وہ اس سمت کے سپہ سالار تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوری جمع مردی سے یزیدیوں کے دباؤ کو روکا اور بڑھ بڑھ کر حملے شروع کر دیے، اور جناب زہیر بن قیون رضی اللہ تعالی عنہ اپنا گھوڑا سب سے آگے بڑھا لائے۔ دوسری طرف ابن سعد اپنے جوانوں کو اشتعال دے رہا تھا۔ زہیر نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے سعید باپ کے شکی بیٹے، اب بھی باز آ جاؤ اور امام سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ تجھے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے بڑھ رہی ہے۔ ابن سعد نے کہا، زہیر، تم ایک بہادر آدمی ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، اس لیے میرا کہنا مانو اور مجھے مشورہ دینے کے بجائے اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرو۔ تم نے کئی ساتھیوں کا حشر دیکھ لیا ہے، اب چند لمحوں بعد تمہارا یہ گرم اور جوان جسم ٹھنڈی لاش بن چکا ہوگا۔ میرا کہا مانو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ جناب زہیر بن قیون رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن سعد، تو پاگل ہو گیا ہے، حکومت کے لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔
ابھی آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یزیدی لشکر کی طرف سے ایک تیر آیا اور آپ کے جسم کو چھوتا ہوا سن سے گزر گیا اور پھر برابر تیر برسنے لگے۔ زہیر ڈھال سے تیروں کو روکتے ہوئے اور ان کی زد سے بچتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور قریب جا کر اس قدر زور سے حملہ کیا جیسے بھوکا باز شکار پر جھپٹتا ہے، اور پھر متعدد دشمنوں کو فنار کرنے کے بعد داخل بہشت ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب عبداللہ اور جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہم بنو غفار کے دو جوان امام علی مقام سے اجازت طلب کر کے میدان کارزار میں آ گئے، نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمنوں کو تلوار کی باڑ پر رکھ لیا۔